السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں مشتاق انور، ٹیچر ہائی اسکول لچھمپورہ. میں چھٹی جماعت کے اردو کلاس میں آپ سبوں کا خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بہارستانی اردو کلاس چھٹی کے سے مضمون جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے ایثار کا جذبہ، جس کا ہم نے ایک دو پیراگراف پڑھے ہیں. تو آج جو ہم پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں، آپ اپنی کتاب کو صفحہ نمبر 50 پر کھولیے. صفحہ نمبر 50 پر کھولیے. تو جو سب سے نچلے والا پیراگراف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی. ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے. پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہیں آیا. جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہیں کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں. بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی. قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے. پھر یوں ہوا کہ ایک کے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے. زین، جس سے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا. عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا. کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا. شیبہ کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی. زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا. دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اس سے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی. اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا. پہلے تو اپنے ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی. پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا ہے وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں. اس انکشاف سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس سے حقیقت معلوم ہو چکی ہے. زین اب 8ویں درجے میں تھا. زین اوس وہ 8ویں پران کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی. کہ اچانک گئی شیبہ عدنان سنز خانداری ام سن طبیعت کو خراب. ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا. ڈاکٹر آو چیک کرنے تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ تمن گئی یہ بوجھت واریاہ حیرت کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے. شیبہ ہسا چھُ بچہ زینہ وول. پہلے تو ان کو اس پر یقین نہیں آیا. گوڑا آو تمن یقین. جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہیں کہا. پتہ ییٚلہِ بار بار ڈاکٹرس پرٛژھ ڈاکٹر ووٚنُس یہِ کہ ژٕ چھُکھ موج بننے واجہِ ژےٚ زِ یہِ بچہ. تو انہیں یوں محسوس ہوا، تمن گو یہ محسوس جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں. یِتھ پٲٹھۍ کہ اللہ تعالیٰ ہن کھول تمن سٲری کائناتٕکۍ خزانن ہٕنٛدۍ درواز. بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلی حاصل ہو چکی تھی. دپان بچہ سٕنٛز نعمت اگر شیبہ زین سٕنٛدِس صورتس منٛز گۄڈنیتھٕے ٲس حٲصل گٔمٕژ، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہن یہ ماجہِ ہٕنٛز کوکھ منٛز کوچھِ منٛز قدرتن زنہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ یہ اکھ لذت تھومُت چھُ، اکھ خوشی تھومٕژ کہ تٔمِس پننہِ ڈیمہِ زے کانٛہہ. وہ اس سے اب تک آشنا تھی، تٔمِس اوس نہٕ وۄنۍ امہِ چیٖزُک پتہ کینٛہہ. قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ سبب تہِ کہ أمِس گژھِ یہِ خوشی حٲصِل پنُن بچہِ ٲسِتھ. پھر یوں ہوا کہ ایک کے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے. وہ سوچ اللہ تعالیٰ نے أمِس پتس پتہٕ 2 لڑکہٕ. زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی. زین یس واریاہ یِہُنٛد توجہ حٲصل اوس توتہِ اوس نہٕ یِمن کانٛہہ بچے.
اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا. وہ لوگ تمس کن توجہ کم گھنے. عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا. عدنان امس گوڑک پٲٹھی وۄنۍ تہِ أمِس زینس سۭتۍ پیار کران, مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا. مگر تٔمِس کتہِ اوس وقت جو وہ اس کے ساتھ گزارتا صبح عدنانس سۭتۍ کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا تھا. سُہ اوس کاروبارس منٛز مصروف. شیبا کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی. شیبا سُنٛد توجہ اوس پننٮ۪ن بچن کُن. زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا. زین سٕنٛدِ خٲطرٕ اوس نہٕ شیباہس نِش کانٛہہ وقتٕے. دوسری طرف زین فطرتن اس قدر حساس تھا. دوٚیِمہِ طرف اوس زین بالینٛغ گوٚمُت. تٔمِس اوس واریاہ سُہ اوس حٮ۪سہٕ وول کہ اسے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی. تٔمِس لوٚگ وارٕ وارٕ یہِ محسوس گژھنہٕ کہ مےٚ کُن چھِ یِوان توجہ کم دِنہٕ. مےٚ یِتھ پٲٹھۍ رچھان ٲسۍ آز چھَنہٕ رچھان کینٛہہ. اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں. سُہ اوس نہٕ وۄنۍ کالجُک سٹوڈنٹے کینٛہہ. خاصا سمجھدار بھی ہو چکا. سُہ اوس واریاہ سمجھدار گوٚمُت. پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی. گۄڈٕ اوس نہٕ أمِس پننہِ ماجہِ ہُنٛد أمِس کیٛازِ آیہِ تبدیلی, أمِس کیٛازِ آیہِ اَتھ رچھنس منٛز فرق, یہ اوس نہٕ تٔمِس سمجھ یِوان. پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا, اکہِ دۄہ ییٚلہِ سُہ کالج پٮ۪ٹھ آو گھر تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع ملا. تہٕ أمۍ بوز یہِ اوس نیٚبٕرۍ کِنۍ أنٛدرٕ ٲسۍ أمۍ سٕنٛز یِم مول تہٕ موج یِم ورٲے مطلب ورٕ نہٕ کینٛہہ, یِم ٲسۍ نہٕ پنٕنۍ کینٛہہ مگر رچھان ٲسۍ أمۍ یِہٕنٛز کتھ بوز أمۍ. یِم ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ کتھٕ کران. یِم آسان أمۍ سٕے متعلق کتھ کران, جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا. یِتھ پٲٹھۍ أمِس گوٚو یہِ رازُک پتہ کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہتا تھا. سُہ یِمن آز تام پنُن مول تہٕ موج اوس سمجھان, وہ دراصل محض اس کے پالنے والے. تِم چھِ دراصل محض أمۍ سٕنٛدۍ رچھن وٲلۍ. تِم ٲسۍ نہٕ أمۍ سٕنٛدۍ مول موج. اس انکشاف سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا. دپان امہِ انکشاف سۭتۍ اگر أمِس واریاہ دُکھ لوٚگ زینس, مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا. مگر تٔمۍ کوٚر نہٕ تِمن شک کینٛہہ کہ اس سے حقیقت معلوم ہو چُکی کہ زینس کیٛاہ چھُ لوٚگمُت پتہ امہِ چیٖزُک.